لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ وہ سلیمان ابن عبد الملک کے ساتھ ایک سفر پر تشریف لے گئے. اس زمانے میں خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک تھے جو انہی کے خاندان سے تھے. بعد کے دور میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوا اور انہوں نے عدل و انصاف کا اونچا معیار قائم کیا. تو سفر میں تشریف لے گئے اور جہاں جانا تھا جانے والوں نے وہاں اپنے خیمے پہلے سے پہنچا دیے. جن خیموں میں قیام کیا جاتا تھا بادشاہ کے خیمے بھی اور جو لوگ ہمراہی تھے ان کے خیمے بھی پہلے سے اس جگہ پہنچ گئے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ کوئی سامان نہیں لیا، نہ انہوں نے آگے اپنے خیمے بھجوائے. جب اس مقام پر پہنچے جہاں قیام کرنا تھا تو لوگ تو اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ کوئی خیمہ آگے نہیں بھیجا تھا اس لیے وہ کسی طرف چلے گئے. خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک کو تھوڑی دیر میں ان کی یاد آئی تو انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز دکھائی نہیں دیتے، ذرا تلاش کرو کہاں ہیں. شاید ان کے پاس کوئی خیمہ بھی موجود نہیں تھا. کہاں ہیں، کس جگہ قیام کیا ہے، تلاش کر کے آؤ. تو ان کے سپاہی ڈھونڈنے کے لیے نکلے. جا کر دیکھا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آنسوؤں سے رو رہے ہیں. سپاہیوں نے خلیفہ کو خبر کی تو سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ بلا کر لاؤ. جب وہ آئے تو کہنے لگے کہ عمر کیا بات ہو گئی، درخت کے نیچے جا کر تم رو رہے ہو، کیا وجہ پیش آئی؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ ہمیں آپ کو اس جگہ تک آنا تھا، لوگوں نے اپنے سامان اپنے خیمے آگے بھیج دیے. جنہوں نے سامان بھیج دیا تھا، خیمے بھیج دیے تھے، انہوں نے یہاں آ کر اطمینان سے قیام کیا. میں نے اپنا خیمہ اپنا سامان آگے نہیں بھیجا تھا. یہاں میرے لیے کوئی قیام کی جگہ نہیں نظر آئی. مجھے یہ دیکھ کر آخرت یاد آ گئی کہ اسی طرح آخرت میں بھی ان انسانوں کو راحت، عافیت اور اطمینان نصیب ہوگا جنہوں نے دنیا سے اپنا توشہ آخرت کے لیے بھیج دیا ہے، اور جو خالی ہاتھ جائیں گے، جنہوں نے اعمال کا سرمایہ آگے نہیں بھیجا، جنہوں نے نماز، ذکر اور تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، جنہوں نے معاملات کی صفائی، اخلاق کی عمدگی کا راستہ اختیار نہیں کیا، قیامت کے دن وہ اسی طرح خالی ہاتھ ہوں گے جس طرح میں خالی ہاتھ ہوں. یہ منظر دیکھ کر مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا. آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ، خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے لوگ، وہ اپنی آخرت کو کس کس طرح یاد رکھتے ہیں. زندگی کے فنا ہو جانے اور آخرت کے درپیش ہونے کا خیال، استحضار ان کے دل میں کس طرح رہتا ہے. یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں. جب ان کے وصال کا وقت آیا، لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، شہادت کا موقع تھا، لوگوں نے ان کو زہر دے دیا تھا. لوگوں کے درمیان اچانک انہوں نے کہا
مرحبا بالوجوہ لیست بوجوہ الجن والانس، ان چہروں کو خوش آمدید ہو، ان چہروں کو کا استقبال ہے جو نہ انسانوں کے چہرے ہیں نہ جناتوں کے چہرے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے فرشتے ان کے سامنے ظاہر ہوئے، پھر لوگوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنی شروع کی جو میں نے ابتدا میں جس کی تلاوت کی تھی، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے، آخرت میں عزت، سرفرازی، سربلندی ان کو ملے گی جو دنیا میں تکبر اور سرکشی کے راستے پر، فساد اور بگاڑ کے راستے پر نہیں چلتے تھے، اور آخری انجام، بہترین انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے کمرے سے نکال دیا۔ جو موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کمرے سے نکل کر کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے اور حضرت کی آواز سنائی دیتی تھی کہ وہ یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ تھوڑی دیر تک تلاوت کی آواز آتی رہی، یہی آیت دہراتے تھے، اس کے بعد آواز آنی بند ہو گئی۔ ہم دوڑ کر گئے تو جا کر دیکھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخری کلام جو ان کی زبان سے سنا گیا وہ بھی آخرت کی یاد، آخرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں قرآن کی آیت وہ ان کی زبان سے نکلی۔ جو لوگ اپنی آخرت کے بنانے کی فکر کریں گے، قیامت کے دن وہی سرمایہ دار، وہی تاجدار ہوں گے۔ جو آج دنیا کی رونق میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے جھوٹی عزت اور شہرت کے پیچھے لگ جائیں گے، دولت اور مال کے حصول کی فکر میں لگ جائیں گے اور اپنی آخرت کو فراموش کر دیں گے، ان کے لیے اللہ کے دربار میں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر هذه الامہ، اس امت کو بلندی، مدد، زمین میں جماؤ اور سرخروئی کی خوشخبری سنا دو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، من عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا فما یکون له فی الآخرۃ من نصیب، جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے آخرت والا کوئی عمل دنیا کے لیے کرے گا، یعنی نیکی انجام دے رہا ہے، مقصد دنیا ہے، من عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا، آخرت والا عمل دنیا کے لیے انجام دے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، فما یکون له فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس دنیا سے آخرت کے لیے توشہ اختیار کرنا عقل مندوں کا کام ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ یہ دنیا کی ساری رونق و زینت، یہ مکانات، یہ جائیدادیں، یہ اسباب، یہ سب فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکان خریدا، اس میں ان کو کچھ ضروری مرمت کروانی تھی، تبدیلی انہوں نے کروائی، لیکن اس کے دروازے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اسی طرح باقی رہنے دیا۔ ایک شعر، اور خوبصورت شعر لکھا ہوا تھا، دنیا کے قیام کو کچھ نہ سمجھو، خیال کرو اس گھر میں، کرو خیال کہ اس گھر میں تم سے پہلے بھی کوئی مقیم تھا۔ یہ شعر دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ آج جس گھر میں تم رہنے کے لیے آ رہے ہو، آج جس میں قیام کر رہے ہو، کرو خیال اس گھر میں تم سے پہلے بھی کوئی مقیم تھا۔ آج جن مکانات میں ہم ہیں، کل کوئی اور رہے گا، ہم سے پہلے کسی اور کا قیام تھا۔ ایک بادشاہ نے عالی شان محل تعمیر کروایا، لوگوں کو دعوت دی کہ آ کر ہمارے محل کو دیکھو، لوگ گئے۔ ایک اللہ والے بھی تھے، بادشاہ نے پوچھا آپ کی رائے کیا ہے؟
تو بزرگ نے کہا تمہاری سرائے بڑی اچھی ہے۔ سرائے مسافر خانے کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں عمارت بنا دی جاتی تھی، مسافر آتے تھے، ٹھہرتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ یہ تمہاری سرائے بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ غصہ ہوا، کہنے لگا اتنا عالی شان محل تم کو سرائے مسافر خانہ نظر آتا ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا آپ اس محل میں آج مقیم ہیں، کل آپ کے بعد آپ کی اولاد مقیم ہوگی، ان کے بعد ان کی اولاد مقیم ہوگی، ان کے بعد ان کی اولاد۔ ایک جائے گا دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا۔ یہی تو سرائے اور مسافر خانے میں بھی ہوتا ہے، کوئی آتا ہے اور کوئی جاتا ہے۔ اسی طرح اس محل میں بھی کچھ لوگ آج مقیم ہیں، کل وہ نہیں ہوں گے۔ آج محل میں ہیں، کل قبر کے آغوش میں ہوں گے۔ آج عالی شان بنگلوں میں رہ رہے ہیں، آخری انجام سوائے 2 گز زمین کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا۔ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ آخری انجام اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ انسان دنیا کی ساری زیب و زینت کو چھوڑ کر قبر کی تنہائیوں میں چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من ازہد الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کائنات میں سب سے بڑا زاہد انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من لم ینس القبر والبلا، وہ شخص جو قبر میں جانے کو اور قبر میں جا کر مٹی ہو جانے کو نہیں بھولتا۔ وترک فضل زینت الدنیا، اور دنیا کی زائد ضرورت سے زائد زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے فریفتہ نہیں ہو جاتا۔ ترک فضل زینت الدنیا وآثر ما یبقى علی ما یفنا، اور باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کو فنا ہو جانے والی چیز یعنی دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ جس شخص میں یہ 3 صفات ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا زاہد انسان ہے۔ غور کر لیجئے کہ ہمارا مقصد زندگی دنیا ہے یا آخرت؟ ہم اس دنیا کے بنانے اور کمانے کے لیے جی رہے ہیں یا آخرت کے بنانے اور کمانے کے لیے جی رہے ہیں؟ ہمارا طرز زندگی آخرت سے محبت کرنے والوں کا ہے یا دنیا سے محبت کرنے والوں کا ہے؟ ہم طاعات اور عبادات میں غفلت برتتے ہیں اور دنیا کے حصول کی فکر کرتے ہیں۔ ہم نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں گویا کہ ہمیں دنیا سے کبھی جانا نہیں ہے اور آخرت میں اللہ کے حضور میں کبھی پیش ہونا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دنیا کی جھوٹی عزت، جھوٹی شہرت کے پیچھے ایسا دیوانہ بنا لیتے ہیں، حلال و حرام کا فرق مٹا دیتے ہیں، جائز اور ناجائز کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ تو کیا کل قیامت کے دن وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو آج دنیا کی فانی لذتوں پر فریفتہ ہیں؟ کیا قیامت کے دن ان کی عزت کی جائے گی جنہوں نے اللہ کا حکم توڑ کر لذتوں کے حصول کے لیے خدا کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا؟ کیا قیامت کے دن ان کے سروں پر کامیابی کا تاج سجایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں درہم اور دینار کی بندگی کی زندگی گزاری ہے، جنہوں نے پیسوں کو اپنا معبود بنایا، جنہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنایا؟ ما تحت ظل السماء الہ یعبد اعظم من هوى المتبعین۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے نیچے کوئی جھوٹا خدا ایسا نہیں ہے جس کی سب سے زیادہ پرستش کی جاتی ہو نفسانی خواہش کے علاوہ۔ سب سے بڑا جھوٹا خدا جس کی آج پرستش کی جا رہی ہے وہ انسان کی شہوتیں اور لذتیں ہیں، انسان کی نفس کی خواہشات ہیں جن کی پوجا کی جا رہی ہے۔ ما تحت ظل السماء الہ یعبد اعظم من هوى المتبعین۔ ہر شخص اس چیز کی فکر میں ہے کہ کیسے وہ دنیا حاصل کر لے، کیسے لذتوں اور سہولتوں کے ساتھ زندگی گزارے بس۔ حالانکہ یہ دنیا اور دنیا کی یہ ساری رونقیں ایک دن آئے گا کہ فنا ہو جائیں گی۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ 2 قیامتیں ہیں، یا تو وہ قیامت جو آئے گی اور ساری کائنات پر موت طاری ہو جائے گی، اور ایک انسان کی قیامت ہے کہ انسان کی اپنی موت اس کی قیامت ہے، اس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ یا انسان نعمتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے گا یا نعمتیں اس کو سلام کر کے گزر جائیں گی۔ ہمیشہ رہنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج اگر کوئی دولت نعمت عافیت میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل یہ نعمتیں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں، اور اگر نعمتیں چھوڑ کر نہ بھی جائیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان نعمتوں کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ انسان اپنے پیچھے اپنے جمع کی ہوئی اثاثے کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔
آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا تم میں کون شخص ہے جس کو اس کے وارث کا مال اس کے مال سے زیادہ محبوب اور پسند ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی بھی نہیں ہے، سب اپنے مال سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یاد رکھو جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہارا مال ہے، جو تم چھوڑ کر مرو گے وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے، جو چھوڑ کر چلے جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے، تمہارا مال نہیں ہے۔ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، ارے تیرا مال کون سا ہے؟ وہ جو تو نے کھایا کھا کر ختم کر دیا، پہنا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور یا اللہ کے راستے میں تو نے دے دیا اور اس کو محفوظ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی، آپ نے گھر والوں سے کہا اس کو تقسیم کر دو، آپ گھر سے تشریف لے گئے، آپ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا بکری تقسیم ہو گئی؟ انہوں نے کہا حضرت پوری بکری تقسیم ہو گئی، صرف ایک دست ایک شانہ باقی رہ گیا ہے، پوری بکری ہم نے تقسیم کر دی، صرف ایک دست باقی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، تربیت کا کیسا انداز تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ یاد رکھنا وہ ساری بکری محفوظ ہے سوائے اس ایک دست اور شانے کے، یعنی جو تم نے بچا کر رکھا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے راستے میں تم نے دے دیا وہ اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو گیا۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے قیامت کے دن اس کو حاضر پاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیو دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں دنیا کی یہ زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں دھوکہ دینے والا شیطان تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔